اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی۔ جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے موت اسی وقت آئے گی۔ اسی لیے میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں، زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا؟ جنگ نازل ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاؤ۔ زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا؟ جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ تم نے دیکھا نہیں بدر کی سرزمین پر ہم 313 تھے، دنیا کو ناز تھا کہ ہم مٹا دیں گے، اور حالت یہ تھی بدر میں، حالت یہ تھی کہ 1000 پہلوان لائے گئے، ناچنے والی عورتیں لائیں گئی، ڈھول باجے لائے گئے، شراب پینے کے لیے شراب کے مٹکے لائے گئے، اونٹ لائے گئے ذبح کرنے کے لیے۔ پوچھا اتنا سامان 313 کے لیے؟ تو ابو جہل نے اپنے انداز میں کہا تھا یہ ساری تیاریاں اس لیے ہیں تھوڑی دیر میں جا کے 313 کو اسلام کو پیروں کے نیچے مسل دیں گے۔ 313 کی کیا حیثیت اور اوقات ہے؟ خواب دیکھیے خواب، اور اس کے بعد ہم اونٹ ذبح کریں گے، کھانا کھائیں گے، شرابیں پی جائیں گی، عورتیں ناچیں گی، جشن کا ماحول ہوگا۔ پوری تیاری سے ہم کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں۔ ذرا دیکھ لیجئے، نام بدلے ہیں، چہرے بدلے ہیں، کردار آج بھی وہی ہے۔ نام بدلے ہیں، چہرے بدلے ہیں، مگر کردار جو کل خواب دیکھ رہے تھے اسلام کو مٹانے کا، وہی خواب آج بھی دیکھا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں وقف بل کا مسئلہ آیا رمضان کے مہینے میں، ہمارے بہت ساری قوم مسلم کو لوگ دہلی کے جنتر منتر پر پہنچ گئے اور انہوں نے جا کے بات کی، تو جانتے ہو وہی ظالم یتی نرسنگانند نکل کے آیا میدان میں، اور اس نے کہا تھا اگر مجھے اجازت مل جائے تو صرف ہندوستان سے نہیں پوری دنیا سے اسلام کو ختم کر دوں گا۔ میں کہتا ہوں نادان، پوچھ لے ابو جہل اپنے باپ سے، تیرے باپ کا بھی یہی خواب تھا، بدر کی سرزمین پر اسلام مٹا دوں گا، مگر یاد رکھ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے اور شمع کیا بچے جسے روشن خدا کرے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے اور شمع کیا بچے جسے روشن خدا کرے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی ہوگا۔ خواب کو یاد کریں، یہ پرانا خواب ہے اسلام کو مٹانے کا، لیکن انشاءاللہ یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگا، اس لیے کہ یہ اسلام اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ اس اسلام کے لیے میرے آقا حسین نے پورے خاندان کی قربانیاں پیش کی ہیں، تب جا کے اسلام ہم تک آیا ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے اسلام کو مٹا دینا۔ دنیا یہ خواب دیکھ رہی ہے، اور آپ جانتے ہو دنیا کو یہ طاقت ملی کیسے؟ دنیا کو یہ طاقت ملی کیسے؟ ذرا غور سے سنیے گا میری بات۔ مجھے قصے کہانیاں نہیں آتے ہیں تقریر میں سنانے کے لیے، میرا کام ہے اپنی قوم کو جگانا، اور جب تک سانسیں چلتی رہیں گی میں اپنی قوم کے جوانوں کو جگاتا رہوں گا۔ حضور کی عزت کے پہرے دار بن کے رہیں گے، چاہے ایک لمحہ جئیں، لمحے سے پہلے بھی موت آ جائے پھر بھی کہیں گے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ زندگی اور موت کا مالک میرا پروردگار ہے۔ پورے ملک کے کونے کونے میں جو آج ظلم کا ماحول بنا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں یہ ماحول کیوں بنا ہوا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ کوئی آنے والا بھی؟ سب کی توجہ ادھر ہے، کوئی آ رہا ہے؟ میں بیان کروں گا، ختم کر دوں؟ توجہ ہے آپ کی؟ اب حالت یہ ہے، یہ سارے حالات ملک میں خراب کیوں ہیں؟ خراب اس لیے ہیں کہ ہماری قوم کے جن لوگوں کو پارلیمنٹ کی کرسی پر ہونا چاہیے تھا وہ آج تک چائے کے ہوٹل پر بیٹھے ہوئے۔ ہماری قوم کے لوگوں کو جو پارلیمنٹ کی کرسی پہ ہونا چاہیے تھا وہ کہاں بیٹھے ہیں؟ چائے کے ہوٹل پر، اور فجر کے بعد چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر کیا رہے ہیں؟ تیری میری مسجد کے امام کا ذکر چل رہا ہے، مسجد کے امام کی برائی چل رہی ہے،
میں نے کتنی جگہ دیکھ لیا، اللہ معاف فرمائے، مسجد کا امام ایسا ہے، مسجد کا امام ویسا ہے، مولانا نے یہ کر دیا، حضرت نے یہ کر دیا، مولانا صاحب نے یہ کر دیا، چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر اپنی قوم کے رہنما، مرشد اور مربی کی غیبت کی جا رہی ہے۔ یہ حالات ہیں آج ہمارے ہاں۔ یہ امام اس قابل نہیں تھا کہ اس کو چائے کے ہوٹل پہ ڈسکس کیا جائے۔ امام کی ایک چھوٹی سی غلطی پکڑ کے تمام لوگ اپنے اعمال میں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم فرشتہ ہیں، معصوم ہیں۔ یاد رکھیے گا، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، غلطی سب سے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈال دے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردے ڈال دے گا۔ حالات اتنے زیادہ خراب کیوں ہیں؟ یہ ہے سوال۔ ملک کے کونے کونے میں موب لنچنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ہے سوال۔ مسجدوں پر بلڈوزر کیوں چل رہے ہیں؟ یہ ہے سوال۔ مدرسوں میں تالے کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ یہ ہے سوال۔ جواب سن لیجئے، یہ سوال تو ہے مگر جواب اس کا وہی ہے کہ دنیا کی ہر قوم جب تک سسٹم کا حصہ نہ ہو وہ عزت کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ فیصلے پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں، بل پارلیمنٹ میں پاس کیے جاتے ہیں، مسائل وہاں ڈسکس کیے جاتے ہیں، کون سی مسجد رہے گی اور کون سی توڑ دی جائے گی، یہ بل وہاں پاس کیا جاتا ہے۔ کہاں ہیں ہماری قوم کے لوگ؟ ہماری قوم کے لوگ چائے کے ہوٹل پر، ہمارے نوجوان رات کے 4 بجے تک گھر کے دروازوں پر پٹیوں پر، ہماری قوم کے جوان باضابطہ دروازوں پر، ہماری قوم کے 18 سال کے جوان شراب کے جو ہے ٹھیکے پر، ہماری قوم کے جوان زنا کی دہلیز پر، ہماری قوم کے جوان باضابطہ 18 سال کے جوان سٹا لگا رہی ہیں، اور پھر کہتے ہیں رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یاد رکھیے، دنیا کی ہر قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس قوم کے جوان ہوتے ہیں۔ جوان اگر دین سے باغی ہو جائیں، جوان اگر بگڑ جائیں، جوان اگر غلط راستے پہ آ جائیں تو وہ قوم کبھی عزت کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ کسی کے پاس جوانوں کا اتنا بڑا سرمایہ نہیں جتنا بڑا سرمایہ آج جوانوں کا قوم مسلم کے پاس ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری قوم کے جوانوں کو اپنی جوانی کا اور اپنے جوانی کے مقصد کا احساس نہیں، گناہوں کی دہلیز پر قدم رکھے ہوئے ہیں، اس لیے حالات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ بات صحیح ہے یا نہیں؟ بتائیے آپ، بتائیے آپ، کیا یہ حال ہماری قوم کا نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے یہاں 18 سال کے جوان بھی آج محض چھوٹے موٹے شوق پورے کرنے کے لیے سود پر پیسے دے رہے ہیں دوستوں کو۔ ایک دوست کو 20,000 روپے چاہیے تو دوست کو 10 دن کے لیے بھی پیسے دیے جا رہے ہیں، تو سود پر پیسے دیے جا رہے ہیں۔ یہ کاروبار کس نے شروع کیا؟ ہمارے 20 سال کے جوانوں نے۔ یہ ہو رہا ہے، یہ ملک کے الگ الگ شہروں میں ہو رہا ہے۔ ہم روزانہ الگ الگ شہروں میں جاتے ہیں، وہاں کے علماء ملتے ہیں، عوام ملتی ہے، لوگ ملتے ہیں، آ کے کہتے ہیں حضرت شہر کی حالت یہ ہے، 18 سال کے جوان بھی سٹا لگا رہے ہیں۔ کتنے شہروں میں دیکھا گیا عورتیں سٹا لگا رہی ہیں، عورتیں رات میں بیٹھ کر عشاء کے بعد محلے میں بیٹھ کر باضابطہ پنچایت لگا کر سٹے لگا رہی ہیں۔ یہ حال قوم مسلم کا ہو گیا۔ پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں حالات اتنے زیادہ خراب ہیں، یہ برے حالات ہمارے بہتر کیسے ہوں گے؟ یاد رکھیے گا، ہم نے پیغمبر کے سبق کو بھلا دیا، اس لیے حالات اتنے خراب ہو گئی۔ ہم نے قرآن کے سبق کو بھلا دیا، حالات اتنے خراب ہو گئی۔ ورنہ میری قوم کے جوانوں کی حالات کبھی ایسی نہیں تھی۔ پوچھئے ڈاکٹر اقبال سے میری قوم کے جوان کیسے تھے، تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں ہار جاتے تھے، شہروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ تیر کیا چیز ہے، ہم توپوں لے جاتے تھے، شان آنکھوں میں نچستی تھی، جہاں داروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ یہ کسی اور کی تاریخ نہیں ہے، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ محمد عربی کے غلاموں کی تاریخ ہے۔ ہم زندہ تو ہیں، ہم سلامت تو ہیں، سانسیں چل تو رہی ہیں، مگر ہم بھول گئے ہماری جوانی کا مقصد کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایسے 1000 جلسے کرا لیجئے، لیکن جب تک آپ کے سینے میں احساس پیدا نہیں ہوگا
کہ قوم مسلم کا جوان ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ حالات کبھی نہیں بدلیں۔ جس قوم کے جوانوں میں، اور میں تمہیں جوان بتاؤں، جوان کیسے تھے ہمارے جوان کیسے تھے جی، آج کتنی تاریخ ہے بتائیے، کتنی تاریخ ہے؟ 15 ارے بولو یار، 15 اگست۔ اور یہ کون سی تاریخ ہے؟ جب یہ تاریخ آئے تو ناز کیا کرو، دنیا جو چین کی سانس اس ملک میں رہتی ہے وہ دین ہماری، دنیا یہ جو سکون کی زندگی گزار رہی ہے وہ دین ہماری ہے۔ ارے ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے، تاج اور مال قلعے کے یہاں پانی ہم ہیں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ یہ ملک جو چین کی سانس سو رہا ہے، چین کی نیند لے رہا ہے، یہ دین کسی اور کی نہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، تھوڑے سے زمانے پہلے پہلگام میں ایک حادثہ ہوا تھا۔ جب وہ حادثہ ہوا اس کے بعد بیان آئے، آپ کو اور ہمیں معلوم تھا کہ بیان اب کس کے لیے آئیں گے، وہ سارے بیان ہماری اور آپ کی شان میں تھے، ہماری جو ہے شان میں تھے۔ بیٹھیے آپ، بیٹھ جائیے آپ، یہ کیا طریقہ ہوا آپ کا؟ بیٹھ جائیے آپ۔ ہمارے یہاں حالات یہ ہیں کہ اس موقع پر کنڈیشن یہ ہوئی کہ لوگوں نے طرح طرح کے بیان دیے۔ اصل میں انہیں کربلا کے واقعات سننے ہیں، تو میں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ میرے بعد جو مفتی صاحب آئیں گے ان کو یہ ٹاپک دیا گیا ہے کربلا کا بیان سنانے کا، تو وہ میرے بعد آ کے پوری تفصیل سنائیں گے۔ تو اب دو لوگ دونوں سیم بات کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ مناسب نہیں رہے گی، اس لیے ورنہ تو میں کربلا کا بیان سنا دیتا ہوں۔ بولیے نعرہ تکبیر۔ اگر کچھ بات بھلانا ہے تو آواز بڑھانا ہے۔ نعرہ رسالت۔ جس کو جو نوکری ملتی ہے وہ انسان وہی نوکری کرتا ہے، جو ذمہ داری ملی ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے آواز بلند کرنے کی۔ نوجوانوں بولو نعرہ رسالت۔ آواز بلند ہو، ٹھنڈی آواز نہ پڑے، مسلمانوں خون ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت۔ پہلگام میں تھوڑے سے زمانے پہلے ایک واقعہ ہوا، اور ہوا یہ، آپ میری طرف توجہ رکھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ چاچا ہمارے سمجھ نہیں پائے، ہمارے بڑے بزرگ ہیں، اصل میں میرے بعد مفتی صاحب آئیں گے تو ان کا یہ موضوع ہے محرم کا بیان، تو اب میں بھی وہی سیم بات سناؤں تو مجھے لگتا ہے کہ مناسب نہیں ہے، اس لیے ورنہ اگر مجھے یہ موضوع ملا تو میں بیان کر دیتا۔ بہرحال میرے سامنے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میری تاریخ لینے والے لوگ، میں آج کے اعلان بھی کر دوں، میری تاریخ لینے والے لوگ میری تقریر سننے کے بعد ہی تاریخ لیا کریں، چونکہ میں حالات پر بات کرتا ہوں، میں قوم کی بات کرتا ہوں، قوم کو جگانے کی بات کرتا ہوں۔ جو سونا ہی چاہتے ہیں وہ میری تاریخ نہ لیں، جو جاگنا چاہتے ہیں، آئینہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہی میری تاریخ لیں۔ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، رسول اللہ کی عزت کی بات آئی، میرے رسول کی عظمت پر کتے بھونک رہے، کوئی میدان میں نہیں آیا، بڑے بڑے نیتا منتری اپنے گھروں میں ایئر کنڈیشن روموں میں سوتے رہے۔ ہم نے دیکھا وہیں باضابطہ مہاراشٹر کی سرزمین پر ایک لڑنے قلندر کھڑا ہوا اور اتنی بڑی ریلی نکالی، ریلی نہیں ریلا تھا، ریلا، اتنی بڑی ریلی نکالی، دشمنوں کے کلیجے ڈال گئے۔ اس مرد قلندر نے ریلی میں کہا تھا جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مان مانگو گے مان دیں گے، مگر
زندہ باد۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور کی عزت کی بات کی جائے، حضور کی عزت کی بات۔ یا رسول اللہ، ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان۔ ہمیشہ صحابہ نے یہی کہا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ آج حالت کیا ہوئی؟ اب ذرا سنیے توجہ سے۔ پہلگام میں حادثہ ہوا، ہم کڑے شبدوں میں اس کی نندا کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا انہیں گرفتار کر کے پھانسی کی سزا دیجئے بریلی کے چوراہے پر۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جو ظلم کرنے والا ہے وہ دہشت گرد ہے، مگر یہ بھی سمجھ لیجئے جہاں دہشت گرد ہے وہاں اسلام نہیں، اور جہاں اسلام ہے وہاں دہشت گردی نہیں، اس لیے کہ میرا اسلام دہشت گردی کو حرام قرار دیتا ہے۔ اور رہی بات ہمارے لیے بیان دیا گیا، سوشل میڈیا پر موجود ہوگا، جا کے سرچ کر لیجئے گا، کتنے لوگوں نے کہا کہ یہ قوم مسلم اس ملک میں کوڑا ہے، کوڑا، جب تک یہ کچرا صاف نہیں ہوگا ملک میں چین نہیں آئے گا۔ جب ہم نے یہ جملہ سنا دل کو بڑی تکلیف ہوئی۔ ہم نے کہا جس ملک پر اترا رہے ہو، جس ملک کی چیزوں کو دیکھ کر دنیا نے اس ملک کو سونے کی چڑیا کہا، وہ لال قلعہ ہم نے دیا، ہم نے دیا، وہ قطب مینار ہم نے دیا، ہم نے دیا، وہ دہلی کی جامع مسجد ہم نے بنائی، ہم نے بنائی ہے، پھر بھی ہم سے یہ قلعہ ہے کہ وفادار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، دودار نہیں۔ آج پہلگام کی سرزمین پر مرنے والے نظر آئے، گولی چلانے والے نظر آئے، لیکن اپنی پیٹھ پر ایک جوان کو لے کے دوڑتا ہوا، جان کی پرواہ کیے بغیر، نام اور ذات برادری پوچھے بغیر، اپنی پیٹھ پر سوار کر کے بھاگنے والا ساجد بھٹ نظر نہیں آیا؟ ان کے لیے مرنے والا سید عادل حسین نظر نہیں آیا؟ آپ کو امتیاز نظر نہیں آیا؟ کیسے نظر آئے گا جس کی آنکھوں پر تعصب کی اینک لگی ہو؟ وہ سچا کبھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ہم نے کب حمایت کی پہلگام کی؟ پورے ملک میں دیکھ لیجئے، جمعے کے بعد جلسے کے بعد ریلیاں نکلی اور ہم نے حکومت تک گیاپن پہنچائے، کہا جنہوں نے یہ ظلم کیا گرفتار کر کے پھانسی کی سزا دو، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اسلام کبھی دشمنوں کی حفاظت کی بات نہیں کرتا ہے۔ لیکن رہی یہ بات کہ ہمیں یہ سمجھ لیا گیا کرایہ دار ہیں، کرایہ دار نہیں ہیں۔ اصل میں غلطی کہاں ہوئی؟ قوم مسلم سے، قوم مسلم سے غلطی یہاں ہوئی۔ ہم نے ہر زمانے میں نعرہ لگایا، وفادار بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، بس خاموش ہو گئے۔ آج نعرہ لگائیے، وفادار بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، اور اس ملک میں برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اسلام حضرت علامہ اشرف جیلانی صاحب قبلہ، شاعر اسلام قاری محمد علی فیضی براؤن شریف، نعرہ تکبیر۔ نعرہ یہ لگائیے، ہم ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، اور اس ملک میں برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ حصے دار بھی ہیں۔ اور جب سے ہم نے یہ حصے داری کی بات نہ کی، دنیا تو یہ بھول ہی گئی کہ اس ملک میں ہمارا کوئی حصہ بھی ہے۔ 15 اگست، ہم نے بہت سارے 15 اگست کے پروگرام دیکھ لیے، نام بہت سارے لوگوں کا آتا ہے، مگر دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ ملک کی آزادی کی تاریخ بھی بدل دے، نام نہ آ جائے کسی مسلمان کا، ورنہ اس ملک کی حالت یہ رہی ہے۔ جب انگریزوں نے اس ملک میں قبضہ جما لیا تھا، لوگ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، بڑے بڑے سور منظر کے مارے گھروں میں گھسے تھے، ایسے عالم میں میرا ایک
फजल हक खैर आबादी के नाम से जानते हैं। वो कोई और नहीं था, वो कोई और नहीं था, वो हमारा एक आलिम अल्लामा फजल हक खैर आबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। 15 अगस्त है तो सुन के जाइए, जिहाद का फतवा दिया। अब जो कि हर जमाने में दलाली करने वाले कौम के दलाल सलामत रहे, पकड़वाना भी इनका काम है, जवानों की लिस्ट बनाना भी इनका काम है, आगे पहुंचाना भी इनका काम है, पकड़वाना भी इनका काम है, उनके माँ बाप को 50,000 बोलना भी इनका काम है, फिर रात के अंधेरे में तोड़ बट्टे कराना भी इनका काम है, आधे अपनी जेब में और आगे बढ़ा देना भी इनका काम है। जब ये हालत देखता हूँ तो मुझे याद आता है डॉक्टर राहत इंदौरी का वही शेर, लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। कौम के दलालों ने दलाली की अंग्रेजों के पास जाके और बता दिया फजल हक खैर आबादी ने तुम्हारे खिलाफ मुहिम चलाई है, कौम जाग गई है। आपको मालूम है अंग्रेजों को, जरा तवज्जो से सुनिएगा, मैं बस 15-20 मिनट में अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। मोहम्मद अली फैजी भाई आ चुके हैं, पूरे मशहूर का पूरे मुल्क का मशहूर लहजा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे तमाम लोग पसंद करते हैं, हम लोग भी बड़ी दिल से उनकी नात सुनते हैं, इंशाअल्लाह भी सुनेंगे। मैं बस बात मुकम्मल करने लगा हूँ चूंकि वक्त भी बहुत ज्यादा हो रहा। अल्लामा फजल हक खैर आबादी जिहाद का फतवा दिया। आपको मालूम है मुल्क में लोग इतने ज्यादा थे, तवज्जो है आपकी, लोग इतने ज्यादा थे मगर अंग्रेजों को डर, जुमले पे गौर कीजिएगा, अंग्रेजों को डर भीड़ से नहीं आलिमों से था। अंग्रेजों को डर पब्लिक की भीड़ से नहीं था, आलिमों से था। वो जानते थे आलिमों की जबान में आज भी वही तासीर है। लोग भीड़ जमा करते हैं 500 के नोट रात के अंधेरे में बांट कर, मगर ये मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, जहां चले जाते हैं हजारों का मजमा आ जाता। अंग्रेज ये बात जानते थे, उन्होंने अल्लामा फजल हक खैर आबादी को गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया जाने लगा। कोर्ट में एक जानने वाला था अल्लामा फजल हक खैर आबादी का, उसने कहा हजरत आपका नंबर आएगा ना, तो पूछा जाएगा, तो मैं जब आपसे कहा जाएगा आप मना कर देना कि मैं वो फजल हक खैर आबादी नहीं हूँ जिसने फतवा दिया है, फिर मैं सब संभाल लूंगा। जब आप गए नाम आया तुम ही हो, कहा मैं ही फजल हक खैर आबादी हूँ जिसने तुम्हारे खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। उसने कहा हजरत मैंने समझाया था आपकी जान बच जाएगी। अल्लाह अकबर, फजल हक खैर आबादी ने कहा जान बचानी किसको है, जान नहीं बचानी है, हमें वो लोगों का ईमान बचाना। जान बचानी किसको है, जान दे दी उसी की थी, हक तो ये है जान बचानी किसको है, हमें तो अपना और लोगों का ईमान बचाना। अल्लामा फजल हक खैर आबादी को गिरफ्तार किया गया, जजीरा अंडमान ने को मार ले गए, काले पानी की सजा दी। एक अंग्रेज आया और अल्लामा फजल हक खैर आबादी से कहा मौलाना अब भी वक्त है, फतवा बदल दो, वापस ले लो फतवा, हमारे हाथों में हाथ दे दो, जान बच जाएगी, सरकारी ओहदा मिलेगा, सैलरी मिलेगी, पैसे मिलेंगे, आप जैसा काबिल आदमी जेल में जिंदगी क्यों जाया कर रहा है। ये पेशकश आज के जमाने में हमारे जवानों के सामने भी हर मौके पे की जाती है। इलेक्शन के जमाने में, गलत काम के जमाने में, अरे उनके साथ क्या रखा है, गरीब लोग हैं, हमारे साथ आ जाइए। मगर मुस्तफा के गुलाम हर जमाने में ऐसे रहे हैं, उन कदमों में दुनिया की शोहरत और दौलत लाके डाली है, मगर फिर भी मेरी कौम के जवानों ने दौलत को ठोकर मार के कहा अपना सब कुछ तुमको हजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद। ये किसी और की तारीख नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलामों की तारीख है। आपने देखा नहीं अल्लामा फजल हक खैर आबादी का कहा मौलाना वक्त है, फतवा वापस ले लो। अल्लामा फजल हक खैर आबादी ने अंग्रेज के चेहरे पर थूक दिया और कहा जालिम तू फतवे की बात करता है,
ہم حضور کے غلام ہیں، ہمارے قلم سے جو فتوے نکل جاتے ہیں حکومتیں بدل جاتی ہیں، فتوے نہیں بدلتے۔ دنیا نے دیکھ لیا، فتویٰ اپنی جگہ قائم رہا مگر انگریزوں کی حکومت بدل گئی۔ تقریباً 75 سال کا زمانہ گزر گیا۔ اس ملک کی آزادی کے بعد اس زمانے سے لے کر آج تک ایک پارٹی تھی اس ملک میں۔ جب ملک آزاد ہوا سب نے اسی پارٹی کا سمرتھن کیا، لیکن تھوڑے سے زمانے میں ملک میں لوگ اور برادریاں یہ سمجھ گئیں تابعداری کیا ہے اور حصے داری کیا ہے، حصے داری کیا ہے اور غلامی کیا ہے۔ لوگ سمجھ گئے اور جو سمجھتے گئے وہ الگ ہوتے گئے، اپنی پارٹی بناتے گئے۔ 75 سال کا زمانہ گزر گیا، تنے تنہا قوم مسلم ہے جو آج تک دری بچھا رہی ہے، جو آج تک اسٹیج لگا رہی ہے، جو آج تک دوسروں کے فلیکس لگا رہی ہے، جو آج تک دوسروں کے نعرے لگا رہی ہے، جو آج تک دوسروں کے لیے ووٹ مانگ رہی ہے۔ کتنے ہمارے لوگوں کو اسٹیج لگانے کے بعد اسٹیج سے نیچے اتار دیا گیا، ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہے، جا کے دیکھ لیجئے گا۔ آج تک ہم دوسروں کی رضا میں لگے ہیں، ورنہ میرے اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ مارحرہ مطہرہ سے سید العلماء نے فرمایا کسی کی جے پیچھے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا ہمیں اللہ نے غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے ہمیں غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے ہمیں قیادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قائد بنو، اللہ نے ہمیں لیڈر بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اپنے اندر سیاسی شعور پیدا کرو، لیڈر بننے کا مزاج پیدا کرو۔ اللہ نے ہمیں غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ آج ہمارے ذہنوں میں غلامی بٹھا دی گئی ہے۔ ہماری تعداد سے زیادہ کم تعداد والے لوگ اس ملک کے بڑے سے بڑے عہدے اور منصب پر رہ چکے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ اب سنیے، ہمارا حال یہ ہے، اگر کوئی عالم، توجہ ہے آپ کی، 10-15 منٹ دوں گا، اس سے زیادہ، ہمارا کوئی عالم اگر قوم کی بات کرے تو ہمارے اپنے کچھ لوگوں کو برا لگنے لگ جاتا ہے۔ ان لگتا ہے یار یہ تو مسجد ہے، جلسہ ہے، نماز روزے کی بات ہونی چاہیے۔ خالی نماز روزہ اسلام نہیں ہے، نماز روزہ اسلام نہیں ہے۔ یہ جو آج حکومت کی جا رہی ہے اس کا مزاج مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا۔ آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں صاحب خالی ہم نے نماز روزے کی بات کر لی۔ سیاست ناجائز و حرام نہیں ہے، موجودہ دور میں مسجدوں کی حفاظت کے لیے سیاست کرنا باعث ثواب ہے۔ موجودہ دور میں مدرسوں کو بچانے کے لیے سیاست کرنا ثواب کا کام ہے۔ موجودہ دور میں بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے سیاست کرنا ثواب کا کام ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں، تم نے دیکھا نہیں 1.5 سال پہلے مہاراشٹر کی سرزمین پر میری ایک بہن مسکان کو کالج سے باہر نکال دیا گیا۔ حجاب کی بنیاد پر کا حجاب لگانا ہے، اسکول میں جانے نہ دیا جائے گا۔ وہ تو سلامت رکھے خدا اس کے والدین کو جس نے قوم کی لاج بچا لی، اس نے کہا ایگزام چھوڑنا گوارا ہے، حجاب چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، اللہ سلامت رکھے اس کے والدین کی تربیت کو۔ تم نے دیکھا نہیں یہ فیصلے آج کون سی مسجد رہے گی اور کون سی مسجد نہ رہے گی، یہ فیصلے آج سیاست کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ بات مانتے ہیں آپ نہیں مانتے ہیں؟ یہ بات مانتے ہیں آپ؟ بتائیے آپ، آج یہ سارے فیصلے اسی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میری قوم جاگ جائے، ضرورت اس بات کی ہے یہ جو ہمارے ہاں اختلاف ہو رہا ہے نا، یہ فلاں پیر صاحب کے ماننے والے، یہ فلاں پیر صاحب کے، یہ فلاں پیر صاحب کے، باز آ جائیے ان حرکتوں سے، باز آ جائیے ان کاموں سے۔ جتنے بھی پیر سنی ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہیں وہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ جملہ سن لیجئے میرا، جتنے بھی سنی ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہیں وہ سب کے سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، چاہے وہ رضوی ہوں، وہ برکاتی ہوں، وہ نقشبندی ہوں، وہ سہروردی ہوں، وہ نظامی ہوں، وہ جو بھی ہوں۔ یہ مسئلہ اختلاف لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم سب کلمہ پڑھنے والے محمد عربی کے غلام۔ کیا بات ہے۔
کیا بات۔ یہ جو آج ہمارے یہاں اختلاف ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے انگریزوں کا ایجنڈا کیا تھا؟ سنیے گا اس بات کو غور سے۔ انگریزوں کا ایجنڈا یہ تھا کہ لڑاؤ، پھوٹ ڈالو اور راج کرو۔ یہی ہوا آج ہمارے یہاں۔ کسی موقع پر ہماری قوم ایک جگہ جمع ہوتی ہے، ہماری مسجد میں اختلاف، مدرسے میں اختلاف، کمیٹی میں اختلاف، قبرستان میں اختلاف، عرس میں اختلاف، قوالی میں اختلاف، ہمارے جلسے میں، میلاد میں اختلاف۔ ہے کوئی چیز ایسی جو مسلمانوں میں اتحاد ہو؟ اور اس کا سب سے بڑا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ آج حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ آپ جانتے ہیں چور کیا کرتے ہیں، دشمن کیا کرتے ہیں؟ پہلے آپس میں لڑاتے ہیں، آپس میں لڑا کے ہماری طاقت کو بکھیر دیتے ہیں کئی جگہ، پھر جا کے ایک ایک پر حملہ کرتے ہیں اور صفحے ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، ہمیں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا پیر ایسا ہے، میرا پیر ایسا ہے، اس کا پیر ایسا ہے۔ یاد رکھیے گا، پیر صاحب بعد میں ہے، رسول اللہ کی ذات پہلے ہے، ابو بکر صدیق کی ذات پہلے ہے۔ ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، میرے نبی کی ذات نقطۂ اتحاد ہے۔ جو رسول اللہ کو ماننے والا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہم محمد عربی کے ماننے والوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام کلمہ پڑھنے والے آپس میں بھائی بھائی۔ کیا بات، یہ مزاج کس نے دیا؟ اسلام نے۔ واہ، مجھے یاد آتا ہے صلاح الدین ایوبی کا ایک جملہ، نام سنا ہے آپ نے؟ نام سنا ہے؟ ذرا ایک بار لے کے بتائیے۔ اس مرد کا نام لینے سے خون میں گرمی آ جاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی، آپ کو پتہ ہے رسول اللہ کی ناموس کی بات آئی تو ویل چیئر پہ بیٹھنے والا بھی میدان میں آیا۔ کون؟ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا جس کے امامے کا انداز بھی نرالا ہے، جس کے بات کرنے کا انداز بھی نرالا ہے، جس کے گفتگو کرنے کا انداز بھی نرالا ہے۔ وہ قرآن پڑھے تو پڑھتا جاتا ہے، ہدایت کے بخشش پڑھے تو پڑھتا جاتا ہے، فارسی کے اشعار پڑھے تو پڑھتا جاتا ہے۔ وہ مرد قلم جس نے فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں وبا کے دہل رہا تھا، انہیں جانا، انہیں مانا، قلندر جسے دنیا دبا نہ سکی ہے۔ الحمدللہ وہ شیر بھی ہمارے پاس ہے، مگر حیرانی کی بات کیا ہے، ہمیں بانٹ دیا گیا۔ ہوا کیا؟ اسی زمانے میں اور ہمارے ایک اور عالم دین گرفتار ہوئے تھے، آپ کو معلوم ہے 7-8 مہینے جیل میں رہے سلمان۔ ہمارے علماء نے جمعے میں، توجہ سے سنیے گا، جمعے میں جب یہ بات کی تو باہر آ کے مسجد کی کمیٹیوں نے جمعے کے بعد کا حضرت آپ اپنا حساب کر لیجئے، ہم کو ایسا امام نہیں چاہیے جو اس طرح کی حالات پر بات کرے، آگے خبر پہنچ گئی تو جواب کون دے گا؟ صدر صاحب نے روک دیا۔ کتنے شہروں میں، میں آپ کے علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے آپ کے علاقے کے حالات پتہ بھی نہیں ہے، بہت سارے ملک کے کونے کونے میں ایسا ہوا، روک دیا گیا اور کہا حضرت یہ بات مت کیجئے، ہماری جان پہ بنائے گی۔ میں تو ان لوگوں سے کہتا ہوں کوئی فرض و واجب نہیں ہے کہ تم صدر سیکریٹری رہو، چھوڑ دو کسی صلاح الدین ایوبی کے غلام کے حوالے کر دو، یہ عہدہ کسی مرد کے حوالے کر دو، تمہارے جیسے بزدلوں کی ضرورت نہیں ہے یہ عہدہ سنبھالنے کے لیے، اور کوئی فرض و واجب نہیں ہے، تم جب تک زندہ رہو گے کمیٹی کے صدر تم رہو گے، ارے کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اوپر کیوں نہیں چاہتے؟ کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اوپر کیوں نہیں چاہتے؟ چھوڑو اس کو دو جس کے سینے میں قوم کا درد ہو، اس کو دو جس کے اندر بولنے کی صلاحیت ہو، اس کے حوالے کرو جو رسول اللہ کے نام پر مرنے اور مٹنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ مجھے یاد ہے صلاح الدین ایوبی کا ایک تاریخی جملہ، صلاح الدین ایوبی نے ایک جملہ کہا تھا، انہوں نے فرمایا تھا اگر مسلمان کا دشمن نہ ہوتا تو ہم پوری دنیا کو فتح کر لیتے۔ اگر مسلمان کا دشمن نہ ہوتا، اگر مسلمان کا دشمن نہ ہوتا تو ہم پوری دنیا کو فتح کر لیتے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟
ہم کوर्ٹ میں کس کے لیے جا رہے ہیں؟ سگے بھائی کے خلاف. ہم کچہری کے چکر لگا رہے ہیں کس کے خلاف؟ سگے بھائی کے خلاف. ایک بالش زمین کے لیے، ایک بالش زمین کے لیے. ارے یہی ہے جانی ہے یہ زمین، بڑے بڑے سورما آئے اور چلے گئے. زمین یہی ہے. فرعون کی دولت کام نہ آئی، قارون کا خزانہ کام نہ آیا، شداد کی جنت کام نہ آئی، حامان کا روب کام نہیں آیا. باقی رہنے والی میرے رب کی ذات ہے. کسی نے کہا تھا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس ہوٹل کی خبر نہیں. صلاح الدین ایوبی کا جملہ سینے میں لے کر جائیے. فرمایا اگر مسلمان کا دشمن نہ ہوتا تو ہم پوری دنیا کو فتح کر لیتے. آج مسلمان ہی مسلمان کا دشمن ہے. اے میرے عزیزو، یہ سینے سے دشمنی ختم کر دو، یہ غرور ختم کر دو، یہ تکبر ختم کر دو. کس بات کا تکبر ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. مٹی سے پیدا کیا گیا، مٹی میں ہی جانا ہے اور مٹی سے ہی دوبارہ اٹھایا جائے گا. غرور کس بات کا ہے؟ تکبر کس بات کا ہے؟ غرور کرنے سے پہلے یہ سوچا کریں ہماری پیدائش کیسے ہوئی ہے. بزرگوں نے فرمایا، خود حضور کا فرمان ہے. امام غزالی فرماتے ہیں مکاشفۃ القلوب کے اندر حدیث کوٹ کی، فرمایا جب غرور و تکبر آئے تو قبرستان کے چکر لگاؤ. بارش کے موسم میں جا کے بڑے بڑے سورماؤں کی قبریں کھلی پڑی ہوں گی، پانی ان کے اندر گھس چکا ہوگا، تمہیں اندازہ لگ جائے گا یہ قبرستان ہے، یہاں حکومت تمہاری نہیں میرے رب کی چلتی ہے. غرور کس بات کا ہے؟ تکبر کس بات کا ہے؟ نہیں میرے عزیزو، آپ کے سامنے میں ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہوں، چھوٹا بھائی سمجھ کے ذرا سا یہ بات مان لیجئے گا. جس طرح کے بھی اختلاف ہیں ختم کر دیجئے گا. حضور حافظ ملت نے فرمایا اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے. اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے. جس دن قوم مسلم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، حالات ایسے نہیں رہیں گے جیسے حالات تھے. میں آپ کو بتاؤں، اسی ملک کی مہم میں بس بات مکمل ہونے لگی ہے. اسی ملک کی مہم میں تنہا علامہ فضل حق خیر آبادی نہیں تھے. کل کیا ہے؟ 15 اگست. بتائیے لوگوں کو جا کے اس ملک کی آزادی میں ہمارا کردار کتنا ہے؟ کبھی نام لکھا دیکھا علامہ فضل حق خیر آبادی کا؟ کہیں کسی فلیکس پر نام نہیں آئے گا. بازار میں 50 فلیکس شہروں میں لگائے جاتے ہیں، کبھی نام آیا؟ بتائیے کبھی نام آیا اشفاق اللہ خان کا؟ کبھی نام آیا سید کفایت علی کافی کا؟ کبھی نام آیا مفتی صدر الدین آزردہ دہلوی کا؟ کبھی نام آیا ان سارے سورماؤں کا جنہوں نے ملک کے لیے آزادی دی؟ حالت یہ تھی اشفاق اللہ خان کو جب انگریزوں نے گرفتار کیا، فیض آباد کی جیل میں ہے اشفاق اللہ خان. ان کے جسم کو جلایا جاتا ہے اور جب جسم جل جاتا ہے انگریز نمک لگا رہے ہیں. جسم پر جلے پر جب نمک لگایا جاتا ہے انسان سے سکتا ہے بلکتا ہے. حالت یہ ہو رہی ہے اشفاق اللہ خان کی انگریزوں کو للکار کے کہہ رہے ہیں سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے دل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے یہ آسمان، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل. جیل میں پھانسی دی گئی اشفاق اللہ خان کو فیض آباد کی، مگر اشفاق اللہ خان مسکراتے 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 پھانسی کا پھندہ تو چوما. وہ جانتے تھے جو حق پر ہوتا ہے وہ زندہ رہتا. ایک آخری بات اور سنیے، اس ملک کے لیے ایک بڑی قربانی کس کی معلوم ہے؟ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی شخصیت بہت بے باک ہے تو ہم یہ غور کرتے ہیں کہ اتنا بے باک بولنے والا بندہ، اس کا بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہوگا. ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی اتنا بے باک بول رہا ہے. مولانا عمران صاحب قوم کے مسئلے کو لے کر بریلی شریف سے لے کر ان کا دائرہ ہے رضا ایکشن کمیٹی کا لکھنؤ تک، وہاں تک قوم کے لیے بے باک بولتے ہیں. بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے تو خاندان اعلی حضرت پیچھے کھڑا ہوا ہے، حضور عبدال میاں پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، حضور حسن میاں نگلا سرپرستی فرما رہی ہے، ہمارا مرکز سرپرستی فرما رہا ہے. تو جب بیک گراؤنڈ مضبوط ہوتا ہے تو انسان بے باک ہو کے بولتا ہے. ہم نے دیکھا ملک کی آزادی میں ایک بڑا نام ہے تاریخ میں، علامہ سید کفایت علی کافی. کون؟
किफायत अली काफी, बेबाक बोल रही हैं। जरा पीछे देखिए शजरा के बारे में कौन है ये? डर नहीं है, खौफ नहीं है, इतना बेबाक बोल रहे हैं। अब जब देखा शजरा मिलाते गए, शजरा जाके मिला करबला में मेरे आका हुसैन से। हम समझ गए ये हुसैन का शहजादा है, अब डरेगा नहीं, ये दबेगा नहीं, ये झुकेगा नहीं, कदम डगमगाएंगे नहीं, पीछे हटेगा नहीं। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को मुरादाबाद के चौराहे पर अंग्रेजों ने फांसी का फंदा गले में डाल दिया। रमजान का महीना है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है, फांसी का फंदा गले में डाल के अंग्रेजों ने कहा था बताओ कोई आखिरी ख्वाहिश हो, तो किफायत अली काफी ने कहा था मेरी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा, मैं चमन ले जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हुस्न ले जाएगा। अपने से जो खाक की पोशाक पर नाज़ा न हो, इस तने पे जान पर खाकी कफन ले जाएगा। क्या कहने हजरत, जिंदाबाद। ये कुर्बानियां हैं, ये कुर्बानियां हैं हमारे बुजुर्गों की, तब जाके ये मुल्क आजाद हुआ है। किराएदार नहीं है, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में है बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। और जवानों तुम्हारे सीनों में जो खौफ है निकाल दो, मौत सिर्फ एक बार आनी है और वो भी अल्लाह के हुक्म से आनी है। रसूलुल्लाह की इज्जत पर समझौता नहीं किया जाएगा। हर चीज पे समझौता हो सकता है, मुझे गाली दो चलेगा, मेरे घर वालों को गाली दो चलेगा, मगर रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करोगे बर्दाश्त न किया जाएगा। जवानों अपने सीने से खौफ निकाल दो और याद रखो हमारी तारीख रही है, बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर एक बारगाह है, इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह अन्हु जिनका ताल्लुक अहले बैत से है। खलीफा के दरबार में जब उन्हें बुलाया गया था बेइज्जत करने के लिए, भरे मजमे में सामने खड़ा कर दिया गया। इमाम मूसा काज़िम को सामने खड़े हैं, उसने कहा तुम रसूलुल्लाह की औलाद हो एक मूसा काज़िम, मगर इतने आलीशान जूते पहन कर आए हो, इतने आलीशान जूते पहन कर भरे मजमे में सलील करना चाहता था। सुनिए ईमान को जिला बख्शने वाला जवाब। इमाम मूसा काज़िम ने देखा तो ललकार के भरे मजमे में कहा ओ जालिम, हम मुस्तफा के गुलाम अपने पैरों में आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम्हारी नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि मुस्तफा के गुलामों की पेशानी देखो। हमारी शान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी। बहुत अच्छा। किसी और के तेवर नहीं, कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के तेवर थे। आज हालात बदल गए हैं, कंडीशन बदल गई है, अंदाज बदल गया है। मेरी कौम के जवानों ने जब से अपनी जवानी को अय्याशियों की दहलीज पर लगा दिया है, कौम दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। मेरी कौम के जवान रात के अंधेरे में मोबाइल पर अय्याशी और जिना कर रहे हैं, कौम दिन ब दिन कमजोर होती चली जा रही है। जवानों अल्लाह ने तुम्हारी आंखों में नूर, रात को इंटरनेट पर जिना के मनाजिर देखने के लिए तुम्हारी आंखों में नूर नहीं दिया, तुम्हारी आंखों में नूर गुंदबे खजरा देखने के लिए दिया है। किसी आशिक ने कहा था उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। जिस कौम के जवान अय्याशी में मुब्तला हो जाए उस कौम की हिम्मतें जवाब दी जाती है। गुलाम हो तो जमाने से कहो मोहम्मद अरबी के गुलाम किसी भी दौर में न कमजोर थे, न आज कमजोर है, न सुबह कयामत तक कमजोर रहेंगे। पूरी दुनिया के सामने सीना से पर होके खड़े हो जाइए। जिस दिन कौम के जवान अगली वाली सफ में खड़े हो जाएंगे, किसी बुज़दिल में इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर सके। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, आल इंडिया शहीद आज़म कौन थे? हज़रत अल्लामा अशरफ जीलानी
तकरीर मुकम्मल हो गई मेरी, लेकिन अब चलते चलते एक बात और सुन लीजिए। हमारे यहाँ ये पैगाम देकर जा रहा हूँ, कान जरा मजबूत कर लीजिए। क्या कीजिए? कान मजबूत कर लीजिए। ये अफवाहों का दौर है। आपके कानों तक इतनी अफवाहें आएंगी, सगे भाई से भी आपको बदजन कर दिया जाएगा। असल में हुआ ये कि हमारे यहाँ कौम के हालात इतने बुरे थे, देखकर एक मर्द मैदान में निकला कौम के लिए आवाज उठाने वाला, तो दुश्मनों को खबर मिल गई, और वो दुश्मन पहले से जानते थे कि इसके ना जुमले का कोई मुकाबला है, ना इसके अंदाज का कोई मुकाबला है, ना इसकी जबान का मुकाबला है। इसीलिए डर था दुनिया को कि कहीं कौम मुस्लिम उस मर्द मैदान के साथ मिल न जाए और एक बड़ी ताकत न जमा हो जाए। इसी बुनियाद पर हमारे जहनों में ये शक डाल दिया गया, ये तुम्हारा नहीं हमारा है। आज के ज़माने में देख लो, पूरे मुल्क में, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। हमारे रसूल की अजमत पर बात आई, किसी ने एक जुमला बोला? बताइए आप, किसी पार्टी से एक जुमला नजर आया तुम्हें? नहीं। अजान की बात आई, किसी ने एक जुमला बोला? हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं है, और हमारे लिए आगे भी कोई नहीं बोलेगा। हमारे लिए आज बोलने वाला मुल्क में एक ही है, एक ही है। बात अजान की हो, बोलने वाला एक ही है। बात नमाज की हो, बोलने वाला एक ही है। बात नामों से रिसालत की हो, बोलने वाला एक ही है। बात अब्रेज़ अंसारी की हो, बोलने वाला एक ही है। बात अहलु खान की हो, बोलने वाला एक ही है। बात आसरा की हो, बोलने वाला एक ही है। बात सीए और एनआरसी की हो, बोलने वाला एक ही है। बात बख्तन की हो, बोलने वाला एक ही है। वो एक ही मर्द है जिसने प्यार लिया, मैंने दिल प्यार दिया, वो मर्द कलम कर जिसके सर पर नक्श नामे में मुस्तफा की टोपी मौजूद है। हम समझ गए जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता। जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता। ये दर्द है, दुनिया के पेट में दर्द है कि कहीं ऐसा न हो कि कौम मुस्लिम इस मर्द मैदान के साथ खड़ी हो जाए और मुसलमानों की क़यादत आ जाए। मगर याद रखिए वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं, क़यादत आएगी। तिरंगा लहराता है, लहराता रहेगा। इज्जत के ताज फिर से मुसलमान सरों पर पहनेंगे, फिर से रसूलुल्लाह की अजमत के डंके जैसे हर जमाने में बजते आए हैं वैसे आज भी बजेंगे और सुबह कयामत तक बजेंगे। जरूरत इस बात की है कि हमारी कौम अपने एक वोट की कीमत समझ ले। हमारे यहाँ इलेक्शन में क्या होता है, पूरे खानदान के वोट एक आदमी रात के अंधेरे में 500 रुपए में बेच देता है, और जुमे में हजरत से जाके कहता, हजरत जरा दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। नहीं मेरे अजीजो, हाथ जोड़ता हूँ आपसे, ये एक ज़रूरी बात थी, आपसे कहना ज़रूरी था। चूँकि आज हमारी क़यादत नहीं है, आज हमारी लीडरशिप नहीं है, इसलिए हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। ये मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, हमारे कलेजे दहल जाते हैं। ये मस्जिदों के मीनार तोड़े जाते हैं, अजानों पर पाबंदी लगाई जाती है, दिल पे तकलीफ होती है। नहीं मेरे अजीजों, मजबूत करो अपने आप को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी पर जुल्म करूँ, हम इस मुल्क के कानून को मानने वाले हैं, हम संविधान के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले हैं। हमारा मजहब मजहब इस्लाम न लड़ने की इजाजत देता है न जुल्म करने की, लेकिन हमारे मुल्क का कानून हमें अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने की इजाजत देता है। मुत्तहिद रहें, मुनज़्ज़म रहें, अपनी क़यादत का मिजाज बनाएं, गुलामी का नहीं। इसलिए कि अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए नहीं, क़यादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में थी आपको बताने के लिए, लेकिन 1:45 बज चुके हैं और